قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کی تمام الجھنوں کا حل نظر آ جاتا ہے۔ آج چونکہ مجھے بات کرنی ہے اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ تقسیم میراث کے حوالے سے، تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ، سورہ نساء میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، وہاں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ میراث یا وراثت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو زمانہ جاہلیت کو اگر ہم دیکھیں تو تب جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو اس کا مال غصب کر لیا جاتا تھا۔ غصب کیسے کیا جاتا تھا؟ کوئی ایسا شخص یا ایسے لوگ جو کہ اثر و رسوخ والے ہوتے تھے یا منہ بولے بیٹے یا منہ بولی کوئی اولاد ہوتی تھی، وہ جائیداد ادھر چلی جاتی تھی، اور جو حقدار ہوتے تھے، بیوہ، عورتیں، بچے یا جو رشتہ دار ہوا کرتے تھے، ان کے لیے کوئی ترکہ، کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا تھا۔ دین اسلام جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہولڈ کیا اور اس کا غلبہ آیا تو اس کے بعد باقاعدہ ہمیں یہ سمجھ آئی، ہمیں یہ سبق ملا کہ وراثت کس طرح سے تقسیم کی جانی چاہیے، اور جو غلط رسم و رواج ہم نے اپنا لیے ہیں کہیں اور سے لے کے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم کانسیپٹ کلیئر کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی معزز شخصیت موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں۔ ابو نعمان بشیر احمد صاحب شیخ الحدیث ہیں، ماہر علم وراثت ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر؟ آپ الحمدللہ۔ شکریہ، آپ نے صبح سویرے وقت نکالا، اور جب آپ صبح سویرے تشریف لاتے ہیں ایسی شخصیات تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ذرا صبح کا ٹائم کم ہوتا ہے اور مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ اچھا سر، فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی وراثت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں عدل و انصاف کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا پوشیدہ ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ وراثت کا جو اسلام کا نظام ہے وہ غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی جو اسلام نے نظام دیا اس سے بڑھ کر بہتر کوئی اور نہیں ہے، انتہائی انصاف پر اور فطرت کے مطابق ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اس کے بنیادی اصول، یقیناً اگر ہم ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جو بگاڑ اور فساد وراثت کی وجہ سے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ جی، اس کو ہم دو انداز سے دیکھیں گے، دو پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ وراثت کے بنیادی 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ مورث، جو وارث بنانے والا یعنی فوت ہونے والا، اس کی موت کا یقین ہو، یہ پہلا اصول ہے۔ جی، زندہ کی وراثت نہیں ہے۔ ایک آدمی سال ہا سال قومی کے حالت میں پڑا ہے، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہ زندہ ہے۔ موت آئے گی، روح نکلے گی تو وراثت ہے۔ تو پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ مورث کی موت کا یقین ہو، یہ پہلی بات ہے، پہلی بات ہے، ٹھیک، بہت بنیادی اصول ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ دوسرا کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ ہو، اچھا، جو اس سے پہلے فوت ہو گیا ہے وہ وارث نہیں بنے گا۔ ٹھیک، پہلے ایک دن فوت ہوا ہے، 1 مہینہ، 1 سال، جی، پہلے فوت ہونے والا وارث نہیں ہے۔ مورث کی موت کے وقت جو زندہ ہے وہ وارث ہے، اگرچہ اس کے آدھا گھنٹہ بعد ہی فوت کیوں نہ ہو جائے۔ ٹھیک، یہ دوسرا اصول ہے۔ ٹھیک۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ وراثت سے کوئی مانے نہ ہو، وراثت سے کوئی مانے نہ ہو، کوئی ایسا سبب نہ ہو جو مانے ہے۔ بس اوقات میت فوت ہونے والے کا یقین ہے، فوت ہو چکا ہے، وارث بھی موجود ہے، اب وراثت ملنی چاہیے لیکن کوئی مانے موجود ہے۔ اوکے، بے عین ہی جیسے کہ روزہ ہر بالغ پر فرض ہے لیکن کچھ مانے ہیں، مثلا عورتوں کے کچھ ایام ہیں اس پر روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اسی طرح نماز ہر بالغ پر فرض ہے لیکن کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح وراثت کے بھی کچھ معنی ہیں، ان میں سے پہلا معنی تو یہ ہے غلام۔ جی، غلام جب وہ نہ وارث بنتا ہے نہ اس کا وارث بنا جاتا ہے۔ غلام سے مراد جو پہلے دور میں جنگ کے اندر گرفتار ہونے والے، جی، آج کے دور میں جو گھروں کے اندر کام کرنے والے وہ آزاد ہیں، ان کی بات نہیں۔ دوسرا ہے قتل۔ قتل، اچھا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا، ہاں کتنا بھی قریبی رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یارث القاتل شیئا، قاتل کسی شے کا بھی وارث نہیں۔ اسلام نے جیسے جرائم سے روکا، اسی طرح جرائم کی طرف جو اسباب اور وسائل تھے وہ دروازے بند کر دیے۔ کوئی اس لالچ میں قتل کرے کہ اس کو ٹھکانے لگا کر میں جائیداد پر قبضہ کر لوں،
جیسا سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں اس کا سبب جی بلکہ آج کل بھی سر جیسے اولاد والدین کو مرڈر کر دیتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بنے گا، نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تیسرا ہے کہ اختلاف دین مختلف ہو. دین مختلف کا معنی ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم، غیر مسلم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ان کے آپس میں وراثت نہیں. ٹھیک ہے. چوتھا سبب ہے ولد الزنا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کا باپ کا اس بچے سے وراثتی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق بچے کا تعلق ماں سے، ماں کا بچے سے ہوگا. یہ 4 سبب ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں جس کی وجہ سے کسی کو محروم کر دیا جائے. ٹھیک. مثلا آج کل آک نامہ ایک چلتا ہے، ہاں جی، وہ جو ہم نے اخبار میں دے دیا، فلاں جگہ دے دیا، تو یہ نہ شرعی طور پر نہ ہماری عدالتی طور پر اس کی وجہ سے وراثت سے محروم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تھے 3 بنیادی سبب. دوسرے ہم اعتبار سے ایک اور دیکھتے ہیں جی کہ وراثت کے اسباب میں سے 2 بنیادی اصول ہیں. جی. قریبی کی موجودگی میں بعیدی وارث نہیں ہے، یعنی کہ جو حقیقی موجود ہے اپنا، ہاں جو قریب ہے، ہاں جی، اس کا سبب اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اور وارث ہے اس کے ہوتے وہ وارث نہیں بنے گا. اوکے. مثلا بیٹا قریب ہے، پوتا بعید ہے، ٹھیک ہے. بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں. اگر باپ درمیان میں نہیں ہے پھر دادا وارث بنے گا. ٹھیک ہے. یہ اصول ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں بعید والا وارث نہیں ہے. اوکے. دوسرا کہ قوی رشتہ جس کو مضبوط رشتہ لگتا ہے اس کی وجہ سے کمزور رشتے والا وارث نہیں. جیسے کہ مثلا ایک ہے حقیقی بھائی، جی، ایک ہے پدری بھائی. اوکے. ٹھیک ہے. ہاں، حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے پدری مانا جو باپ کی طرف سے تو سگا ہے، ماں کی طرف سے ستیلا ہے، تو حقیقی بھائی کی موجودگی میں پدری بھائی جو وارث نہیں بنے گا. یہ دوسرا اصول. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ میں بہت سی بات کرنی ہے، لیکن ایک چیز جو میں آج کتاب کے حوالے سے لازمی کہنا چاہتا ہوں، لگے ہاتھوں کر جاتے ہیں کہ یہ کتاب میرے سے آج چونکہ ہمیں وقت نہیں بن پایا تھا، میں لازمی شیئر کرنا چاہ رہا تھا. یہ دیکھیے جی، آج کی کتاب خوبصورت کتاب ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کے سنہرے واقعات اس میں درج ہیں، اور تاریخ اسلام کی یہ مایانات شخصیت ہیں. ان کے ارادات مند جو تو انہیں جانتے ہی ہیں، مگر ان کے مخالفین بھی ان کے نام اور کام سے خوب واقف ہیں. ایسے نابغہ روزگار شخصیات سے نسل نو کو متعارف کروانا ضروری ہے. یہ کتاب خاص طور پر نوجوانوں میں علم و تحقیق کی جستجو پیدا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے. اپنے موضوع پر شاید اردو میں اس سے بہتر اور عام فہم کتاب نہ ہو. اس کتاب میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے لیے کہیں صفوں پر وہ کہیں مسند پر، کہیں میدان مناظرہ میں اور کہیں کارزار میں سینہ تانے نظر آتے ہیں، اور انتہائی دلچسپ اسلوب عبد المالک مجاہد کے شاہکار قلم سے نقشوں اور تصاویر کے ساتھ مزین کی گئی ہے. یہ اندر سے بھی اس کو دکھا سکتے ہیں. آئی گیس دس از اے بٹ فلیشی اگین، کیونکہ وائٹ کے اوپر اور بڑے خوبصورت اس کی پرنٹنگ ہے، اور جو پیپر اور جو اس میں انک یوز کی گئی ہے، ویسے تو اسکرین پہ نظر نہیں آئے گا لیکن بڑی ویلیویبل بک ہے. اگر یہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام آؤٹ لیٹس شو رومز پہ دستیاب ہے، اور آن لائن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے اور یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آج کی کتاب. تھینک یو عمر، آپ نے مجھے یاد کروایا. اور چونکہ آج صبح ماشاءاللہ پہلے سیگمنٹ میں بہت زیادہ کالز تھیں اور بہت زیادہ سیکوینس میں چل رہی تھی باتیں، تو کتاب ہم نے اس وقت ایڈ کر لی. سر گساخی کی معذرت، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے. یہ بھی اچھی بات ماشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا سر، کم ٹو دا ٹاپک. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں جو وراثت کی تقسیم ہے، اس میں سب سے عام غلطیاں کون سی ہیں اور ان سے بچنا کیسے چاہیے، کیسے ہم ان چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے آغاز میں بڑی ڈیٹیل میں خوبصورت چیزیں بتائی، کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، فرمائیے گا پلیز. آج کی وراثت میں بہت زیادہ غلطیوں کی وجہ سے یہ ہمارے گھر گھر میں اختلافات ہیں. 2 بھائی جو ایک پلیٹ میں کھانے والے تھے، وراثت کے تقسیم سے ان کی قبریں الگ ہو جاتی ہیں، اور انچ انچ اور فٹ فٹ کی جگہ پر ان کے راستے مختلف ہو جاتے ہیں. تو ان کے کئی ایک اسباب ہیں. ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر وراثت تقسیم کرنا. وراثت کے لیے جیسے کہ پہلے اصول بتلایا ہے کہ مورث کی موت، جی موت ہوگی تو وراثت ہے، تو زندگی کے اندر وراثت نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری قباحتیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط چیز پائی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسرا یہ کہ
تقسیم کرتے ہوئے جو زندگی میں کرتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دینا، بیٹوں کے نام لگوا دینا. اور یہ زندگی کے اندر جو بھی تقسیم کرتے ہیں نا جائیداد کو، ان کے اندر بنیادی چیز یہی ہوتی ہے، بیٹیوں کو یا کسی اور کو محروم کرنا. یا بعض بیٹوں میں بھی فرق کر دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اولاد کے اندر اختلاف کا سبب بھی بعض والدین بنتے ہیں. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کے ساتھ بہت اچھا پیار محبت اور تعلقات، دوسرے کے ساتھ ایک سرسری سا. جی. تو یہ اولاد کے اندر اختلاف کا سبب والدین خود بن جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ تقسیم کے اندر یہ فرق کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، جی. بعض لوگ اپنی زندگی کے اندر جائیداد کسی کے نام لگوا دیتے ہیں دوسروں کو محروم کرنے کے لیے. مثلا لے پالک بیٹا، جیسے ہم نے شروع میں بتلایا، اس کے نام لگوا دی. یا اور جس کے ساتھ بڑی قرابت بنائی ہے اس کو دے دی، اور جو اصل شرعی وارث ان کو محروم کر دیا. اور بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کو محروم کرنے کے لیے کسی اور کے نام یہ جائیداد دے دی. تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ ظلم ہے. تو ان چیزوں سے بچنا لازمی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دینا چاہیے، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ پہلا حصہ تو یہ ہے سوال کا. دوسرا یہ کہ کیا اسلامی احکامات کے مطابق وراثت کا تعین صرف وفات کے بعد ہی ہوتا ہے، جیسا آپ آغاز میں فرما رہے تھے؟ ان دونوں صورتوں میں، جیسے وفات سے پہلے کچھ بتا دیا اور اس کے بعد ویسے امپلیمنٹ ہو جائے، یا کوئی اپنی وفات سے پہلے ہی دے دے، ان دونوں صورتوں میں بیان کیجیے. تو وراثت کا اصول تو یہی ہے کہ وہ وراثت ہوتی فوت ہونے کے بعد ہے. جی. زندگی کے اندر وراثت نہیں ہے. ہاں اس کو ہبہ کہہ سکتے ہیں. تو ہبہ کے اصول و ضوابط الگ ہیں، وراثت کے الگ ہیں. تو ہبہ کے اوپر ہی وراثت کے اصول یہ نافذ کرنا یہ درست نہیں ہے. گزارش یہ ہے، اس سے پہلے مدر جائیں، ہبہ کے بارے میں بھی 2 جملے بتا دیجئے کہ تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے. ہبہ کا معنی کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو یا اپنے ورثاء کو کچھ دینا، گفٹ دینا. اس کے لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اپنے بیٹے نعمان کو لے کر آئے. عرض کی اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو خدمت کے لیے غلام دیا، جی، اس کے آپ گواہ بن جائیں. صحیح. آپ نے پوچھا بھی اور بھی اولاد ہے؟ جی ہاں اور بھی ہے. آپ نے پوچھا ان کو غلام دیا؟ نہیں اللہ کے رسول ان کو تو نہیں دیا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو. اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایسی ظالمانہ تقسیم پر میں گواہ نہیں بنوں گا. تو اس لیے ہبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ فرق نہیں کیا جائے گا بیٹے اور بیٹی کا، اس کے اندر برابری کرنی چاہیے. تو اس کے اندر کل جائیداد نہیں، کچھ نہ کچھ آپ دے سکتے ہیں، اس کے اندر مساوات کرنی لازمی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی زندگی کے اندر جو ہے وہ صحیح بات یہی ہے، اگرچہ کچھ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ان کو خدشہ ہے کہ بعد کے اندر وہ آپس کے اندر انصاف نہیں کریں گے تو وہ زندگی میں دے. کچھ کا یہ نظریہ ہے، لیکن زیادہ جمہور کا، اکثریت کا یہی ہے کہ وہ ہبہ ہوگا وراثت فوت ہونے کے بعد ہے، کیونکہ یہ شرط ہے اس کی وفات کا ہونا، مورث کا یہ شرط ہے. شرط کے بغیر مشروط نہیں ہوتا، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہے. کتنی بھی خوشبو لازم ہے، بالکل لازم ہے. اسی طرح یہ ہے. تو اس کے اندر کئی خرابیاں بھی آتی ہیں، جیسے کہ ابتدا میں بتلایا کہ مورث کی موت کے وقت وارث زندہ ہو وہ بنے گا. تو جو زندگی میں دے دیا تو ممکن ہے جس کو دیا وہ پہلے ہی فوت ہو جائے، تو وہ تو حقدار ہی نہیں تھا. تو اس جو حقدار نہیں تھا اس کو دے دیا، اور اس کو دینے کی وجہ سے دوسروں کے حق میں تو کمی آئے گی. مثلا ایک آدمی کے 5 ایکڑ زمین تھی، تو اس نے بیٹوں کو دے دی. ایک بیٹا اس کی زندگی میں 1 یا 2 فوت ہو گئے. اصول یہ کہ جو زندگی میں فوت ہو گیا وہ وارث نہیں ہے. ایک تو غیر حقدار کو کچھ حق دے دیا، پھر باقیوں کے حصوں میں کمی ہو گئی. اور اسی طرح زندگی کے اندر تقسیم کرنے کے ایک بڑے نقصانات آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب والدین تمام کچھ اولاد کے ہاتھ میں کر دیتی ہے تو ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. بڑا تکلیف دہ ہمارا یہ دھکے کھاتے ہوئے والدین گلیوں کے اندر ہم نے دیکھے سنے، کیونکہ جب ان پتہ نہ کہ ان کے نام کچھ ہے تو اولاد خم مارے گی کہ سب کچھ دینے کے پاس ہے. جب ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے تو ان کو روٹی دینے میں ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اللہ. میں ایک عجیب واقعہ سنوں تو شاید آپ کہیں گے کہ یہ ایسا ہی بڑا پریشان کن واقعہ. مجھے ایک ساتھی نے بتلایا کہ فلاں کے گھر جب 31 والا مہینہ ہوتا نا انگریزی کا، ان کے گھر لڑائی ہوتی ہے. کیوں لڑائی ہوتی؟ میں بڑا عجیب، یہ کیا؟ جب 31 کا مہینہ ہو، کہتے ہیں کہ وہ 2 بیٹے ہیں،
باپ نے ساری جائیداد اچھی بڑی جائیداد ان کو دے دی. اچھا. اب انہوں نے ایک مہینہ رکھنا ہوتا اپنے باپ کو. اللہ. جب 30 مہینے ہوتے نا تو دوسرا کہتا تو نے 30 دن رکھا تھا, میں نے بھی 30 دن ہی رکھنا ہے, 31 میں ایک دن برداشت نہیں ہے. وہ کہتے, جس نے مجھے بتلایا وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا, میں خود 31 تاریخ کو ان کے دروازے پر گیا ہوا کہ گھر میں لڑائی ہو رہی تھی. تو اب جیسے فروری ہے, یہ 28 کا مہینہ ہے, تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہوگا. یعنی اتنا یہ ہے غلط اصول, غلط طریقہ اپنانے کے نتیجے. اس لیے والدین کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. باقی اگر بعد میں ظلم و زیادتی کریں گے, سمجھائیں بتلائیں کریں گے تو ذمہ دار ہیں. یہ زیادتی کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے. اگر وہ غلطی کریں گے, سمجھا جائے بتلا جائے کہ آپ نے شرعی طریقوں کے مطابق کرنا, تو کریں گے تو ذمہ دار خود ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو عورتوں کو وراثت میں حصہ ہے وہ کم دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں, وہ آپ بتائیں گے ڈیفینیٹلی. اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ میں ترجمہ پڑھ رہا تھا اور ترجمے میں باقاعدہ مجھے وہ آیت کا وہ ترجمہ میں نے پڑھا جس میں کہ لڑکے کا اتنا حصہ ہے, لڑکی کا اتنا حصہ. پلیز واضح کر دیجیے گا. اصل کے اندر یہ اصول قانون کسی انسان کے وضع کردہ نہیں ہے. یہ جو انسان کا خالق ہے یہ اس کے حصے مقرر کردہ ہے. جیسے سورہ نساء کہتے ہیں بھی 11-12 میں اور سورہ نساء کے آخری میں تمام ورثاء کے حصے مقرر کر دیے. اس کو 1/2 ملے گا, اس کو 1/3, اس کو 1/4, 1/6, یہ سب بتلا دیے. اب اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے حصے مقرر کیے ہیں, اب اس کے اندر کہ بے انصافی جو یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا, عین فطرت کے مطابق اور انصاف کے مطابق ہے. بعض لوگ اس طرح کے غلط شوشے اڑاتے ہیں کہ عورت کا حصہ کم ہے, مردوں کا زیادہ. اچھا, کیا تمام مردوں اور ساری عورتوں کا حصہ برابر ہے کسی مذہب میں بھی؟ اب دیکھیے, باپ ہے خامد ہے, دونوں مرد ہیں نا, کیا دونوں کا حصہ برابر ہے؟ علیحدہ علیحدہ. ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, ان کے بھی علیحدہ علیحدہ, ان کے الگ الگ ہے نا, تینوں عورتیں ہیں, ان کے حصے آگے پیچھے تمام مذاہب میں, صرف اسلام میں نہیں تمام میں. تو یہ بے انصافی نہیں ہے؟ یہ تو ہر عورت کو برابر دینا چاہیے, اتنا ہی ماں کو, اتنا بیوی کو, اتنا بیٹی کو. یہ بے انصافی نہیں ہے. یہ دیکھنا کہ میت کے ساتھ تعلق اور ربط کیسا تھا, اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. اسی طرح یہ جو عام شعور کیا جاتا کہ عورتوں کے حصہ کم ہے, واقعی کم ہے. وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر شرعی اسلامی تعلیمات میں کسی طرح کے اخراجات کا بوجھ نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے. بیٹی ہے تو سارے اخراجات باپ کے ذمے, بیوی ہے تو سارے کے سارے اخراجات خاوند کے ذمے. اگر ماں ہے تو اولاد کے ذمے, تو اولاد کے ماں عورت کے ذمے تو کسی قسم کے اخراجات ہے ہی نہیں. اس کو جو ملے گا وہ بچت ہی بچت ہے. جتنے قسم کے اخراجات آتے ہیں مردوں پر آتے ہیں, کبھی باپ ہے, کبھی خامد ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, یہ سارے کے سارے. اس لیے مردوں چونکہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, اپنے بھی اخراجات, اپنے متاعت عورتوں کے بھی, اس لیے ان کو حصہ زیادہ دیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, والدین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو زیادہ جائیداد دینا چاہیں تو یہ کیا اسلامی طور پہ جائز ہے؟ ویسے آپ پہلے فرما چکے ہیں اس بارے میں, تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتا. اس کے اندر یہ تو درست نہیں ہے. اگر بالفرض واقعی ایک اولاد میں سے کوئی بیٹا بیٹی کمزور ہے, بیمار ہے, علاج معالجہ یا گھریلو معاملات بہت کمزور ہے, تو اس کو دینے کے لیے باقی جو اپنے بیٹے ہیں نا ان کو مشاورت میں شریک کرنا لازمی ہے. ان سے مشورہ کر لے کہ دیکھو بھی آپ کا یہ بھائی کافی کمزور ہے, ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, یہ انجینئر ہے, یہ بیچارہ ریڈی لگاتا ہے, کرائے کے مکان پر ہے, تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو یہ کچھ دے دیا جائے. میرا خیال کہ باپ اس طرح مشورہ کر لینا تو اولاد میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. یہ اختلاف ہوتا ہی ہوتا کہ جب کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو دے تو چوری چوری کسی کے کھاتے لگا دینا. جب ان کو پتہ چلے گا وہ کتنا بھی غریب ہو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. تو باقیوں کی رضامندی لازمی ہے تاکہ جو ان کا حق غصب کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنی رضامندی سے چھوڑ دیا, تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اگر کوئی اپنی اولاد میں سے کسی کو دینا چاہتا تو باقی ورثاء جو اولاد کی شکل میں یا یہ بیوی کی شکل میں ہے ان سے مشاورت کے ساتھ ایسے کر لے, وہ بہتری ہے. ہاں جی, دارقطنی اور یہ تلخیص الحبیر کے اندر یہ روایت ہے کہ جو وارث بننے والے نا ان کے بارے میں وصیت جائز نہیں الا یہ کہ سارے وارث رضامند ہو جائے. یہ دلیل ہے کہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو باقیوں کی رضامندی, وہ گویا کہ اپنا حق چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر کوئی شخص بغیر وصیت کے انتقال کر جاتا ہے تو شریعت کے مطابق اس کی جائیداد کے جو اصول ہیں تقسیم کرنے کے وہ کیا ہوں گے؟ اچھا, وصیت ہوتی ہے 2 قسم کی.
ایک تو ہے فرضی ہے، لازمی اس کے ذمہ حق ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے تو وصیت کر کے گیا ہے، نہیں کر کے گیا وہ تو دینا ہی دینی ہے۔ بندوں کا قرضہ ہے یا اللہ کا قرضہ ہے؟ یہ اللہ کا قرضہ تو ہم اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے نظر مانی تھی، اس کے ذمے کوئی روزے اس کے ذمے رہتے تھے، زکوٰۃ فرض تھی، تو اللہ کا حق ہے۔ تو ایک تو لازمی، یہ اس نے وصیت کر دی تو فبیہا، اگر نہیں کی تو تب بھی ادا کی جائے۔ ایک ہوتی ہے نفلی قسم کی کہ کسی مدرسے کو، مسجد کو، غریب مسکین کو دے دینا۔ اس کے اندر اگر وہ وصیت کر کے زبانی وصیت کی ہے، اسٹامپ کی ہے، تحریر کی، جیسے بھی کی ہے، مرنے سے پہلے کی ہے، 5 سال پہلے کی ہے، اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اصل کے اندر جو ترتیب ہے نا ترکے کو تقسیم کرنے کی، وہ یہ ہے، سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، میت کے کفن دفن کا انتظام اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے کیا جائے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کر دیتا تو فبیہا، اگر نہیں تو اس میں سے کیا جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے قرضے کی ادائیگی، میت کے ذمے جو قرضہ وہ اس کی جائیداد میں سے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے ادا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی جائیداد میں کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے وصیت، وصیت کو پورا کیا جائے۔ اگر وصیت کی نہیں ہے تو پھر تو ویسے درمیان سے بات نکل جائے گی۔ مثلا اگر کفن دفن کے اخراجات نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے کر دیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کوئی قرضہ چھوڑا ہی نہیں تھا، اس کے ذمہ نہیں تھا، وہ بھی وصیت بھی نہیں کی، پھر تو ڈائریکٹ وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز ہے تو ترتیب یہ ہوگی، پہلے کفن دفن کا، قرضے کی ادائیگی، اس کے بعد وصیت، اور اب جو بچے گا یہ ورثاء کا۔ لیکن وصیت کے اندر ایک بات میں تھوڑی سی وضاحت کروں، ہر طرح کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ وصیت کے لیے شرط ہے کہ جائز وصیت ہو۔ جائز وصیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو وہ جائز وصیت ہے۔ ایک تو ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ کی نہ ہو، تیسرے حصے کی سے زیادہ وصیت کرے تو وہ درست نہیں ہے۔ وہ جائیداد منقولہ غیر منقولہ سب کو دے کر اس کا تیسرے حصے کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ورثاء کو وصیت نہ کرے۔ اچھا، جامع ترمذی ابو داؤد کی روایت، ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت لوارث، ہر حقدار کا اللہ نے خود حق مقرر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر بندہ دخل اندازی نہیں کر سکتا، تو ورثاء کو وصیت نہ ہو۔ تیسرا حرام یا ممنوع کام کی نہ ہو، شریعت کے منافی کام نہ ہو۔ کہ یہ 3 شرطیں پائیے تو یہ جائز وصیت، اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو یہ ہے ترتیب۔ 3 مرحلے طے کرنے کے بعد چوتھے مرحلے میں جو جائیداد جائے گی یہ ہے ورثاء کی۔ تو اگر وصیت کر گیا تو اس پر عمل کرے گا، اگر نہیں کی تو اس پر عمل ہی نہیں ہوگا۔ اس ساری گفتگو کا جو مغز یہ نکلا سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو شریعت نے بتایا ہے وصیت اسی طرح سے دی جائے گی۔ ہاں جی 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 بالکل۔ اور اگر اس طرح سے نہیں دی جائے گی تو وہ غلط ہے، غلط ہے، اور وہ زندگی میں تو ہے ہی نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، وہ موت کے بعد ہے۔ جی جی۔ اور آپ زندگی میں وصیت کر سکتے ہیں لیکن آپ وراثت تقسیم نہیں کر سکتے۔ جی جی جی۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ دنیاوی پہلو بھی آپ نے بتائے اور شرعی پہلو بھی بتائے۔ دل تو چاہتا تھا مزید گفتگو بھی کر لے، لیکن سر وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ موجود رہے ابو نعمان بشیر احمد صاحب، شیخ الحدیث، ماہر علم وراثت۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی، اس سیگمنٹ کو غور سے دیکھیے گا جب یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی سائٹس پہ، جب ہم فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کریں گے، اس کے کلپس بہت فروٹفل ہو سکتے ہیں۔ جو خاص طور پہ یہ ذہن میں مت آ چکی ہیں، جو غلط ہم نے روایات اور غلط رسوم بنا لی ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ٹرو اصل دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اسی کاوش میں صبح وطن کا یہ پروگرام ہے، پیغام ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام ہے۔ ملتے ایک بریک کے بعد، اور جب واپس آئیں گے خوابوں کی تعبیر وہ بتائیں گے اور ہم دو نعت شامل کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔